السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس السادس والخمسون ہے، خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 56 ہے آج ہمارا۔ الف لام یعنی ال کا بیان۔ اچھا، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کروں اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں جو سبق ہوتے ہیں، اور پھر تمرین بھی آپ کو حل کر کے دیتے رہے ہوں۔ لیکن میں نے غور کیا ہے، بہت سارے طلباء جو ہیں اور طالبات جو ہیں، ہماری بچیاں اور بچے جو پڑھ رہے ہیں، میں نے غور کیا کہ سارا کچھ انہوں نے استاد پر ہی چھوڑ دیا ہے، کہ بس یعنی وہ ساری ترکیبیں بھی وہی بنا کر دیں، بس وہ مشقیں بھی وہی حل کر کے دیں، تمرین بھی وہی حل کر کے دیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت کم کوشش کرنے والے طلباء ہیں، یعنی اپنی طرف سے کوشش کرنے والے کم ہیں۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ استاد جی دیکھیے، آپ اگر صرف سبق کو سن سمجھ لیں گے اور تمرینیں بھی حل شدہ، مشقیں بھی حل شدہ آپ کو مل جائیں گی، مثالیں وغیرہ، تو پھر آپ آگے لیکچر کیسے دیں گے؟ جب آپ آگے جا کر عالم بن کر پڑھائیں گے تو آپ پھر کیا کریں گے اس وقت؟ کیا پھر بھی میں ہی سب کچھ آپ کو حل کر کے دوں گا اور سارا کچھ آپ کو واضح کر کے جی یہ جو ہے یہاں پر یہ آئے گا، یہاں یہ یوں عمل کر رہا ہے، اس کا عمل یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا اعراب یہ ہے، اس کا یہاں پر یہ اعراب کیوں آ رہا ہے، یہ یہاں پر کیا عمل کر رہا ہے، یہ زائدہ ہے غیر زائدہ ہے، یہ ساری چیزیں اصول قانون زبانی یاد کرنے سے آ جاتی ہیں۔ آپ کو ایک بار زبانی سارا کچھ یاد ہو گیا تو آپ کو سارا کچھ تمرینوں میں بھی آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ فقط غرض یعنی ضرورت یہ ہے کہ آپ قوانین کو زبانی یاد کریں، صرف سن سمجھ نہ لیا کریں، اسے لکھ کر اسے یاد کریں، بار بار دہرائیں، آپ کو سارے اصول سارے قوانین زبانی یاد ہو جائیں، تب جا کر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، تب آپ جو ہے وہ سارے یہ تمرینیں مشقیں حل کر سکیں گے، بلکہ کوئی عبارت بھی آپ کے آگے آتی ہے قرآن و حدیث کی، آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو اصول یاد ہوگا، جب آپ کو قوانین یاد ہوں گے، قواعد اور ان کے نام یاد ہوں گے، ان کے جو عمل ہیں وہ یاد ہوں گے، ٹھیک ہے، اعراب یاد ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں زبانی یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے الف لام یعنی ال کا بیان۔ انہوں نے بریکٹ میں ال لکھا ہے اور شروع میں الف لام یعنی الف اور لام، یعنی الف لام کا بیان جو شروع میں آتا ہے نا، کبھی حمزہ، صرف حمزہ آ جاتا ہے، کبھی کہیں پر صرف حمزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام بھی الگ ہے، اس کا نام بھی الگ ہے، وہ ال نہیں ہے، وہ ال نہیں ہے، جہاں کہیں صرف اکیلے حمزہ شروع میں آ جاتا ہے، اس کا نام بھی الگ، اس کا کام بھی الگ، ٹھیک ہے؟ جیسے مضارع کی علامات ہیں آتین، اس میں بھی تو حمزہ آتا ہے نا شروع میں، ٹھیک ہے؟ انصرو، اضرب، اکرم، تو اس طرح کر کے حمزہ شروع میں آ جاتا ہے۔ کہیں حمزہ شروع میں آتا ہے اکیلا تو اس کا نام بھی الگ، کام بھی الگ ہوگا، اور کہیں لام شروع میں آ جاتا ہے، لزیدن، ٹھیک ہے، للہ، لام شروع میں آ جاتا ہے تو اس لام کا نام بھی الگ اور اس کا کام بھی الگ ہے، صحیح ہے؟ یہاں پر جو آج ہم سمجھنے لگے ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ جب آتے ہیں، الف لام دونوں جب ایک ساتھ آتے ہیں یعنی ال، تو آج ہم یہ سمجھنے لگے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ دونوں اکٹھے جہاں آ جائیں گے، الف لام کی اقسام، الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک الف لام اسمی ہے اور ایک الف لام حرفی ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول حدوثی پر آئے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک ہوگا الاسمی، ایک ہوگا الحرفی۔ الف لام، یہ جو الف لام ہے نا، یہ حرفی بھی ہوتا ہے، اسمی بھی ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر بذات خود یہ کیا ہے؟ حرف ہے، لیکن حرف کے معنی میں نہیں آتا۔ جو الف لام اسمی ہوتا ہے وہ اسم کے معنی میں ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی اس الف لام کو جو اسم کا معنی میں آتا ہے اس کو الف لام اسمی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حرفی، وہ خود بھی حرف ہے اور اس کا معنی بھی حرفی ہوگا۔ دیکھو، جو الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول حدوثی پر آئے، حدوثی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں ماضی مضارع کا معنی پایا جاتا ہو، جیسے مارنے والا، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل، اور مار کھایا ہوا
مدد کیا ہوا، وہ اسم مفعول حدوثی. صحیح ہے. تو یہ اسمی کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو الف لام ہوتا ہے یہ الذی اور اللتی کے، الذی اور اللتی وغیرہ کے معنی میں آتا ہے. یہاں وغیرہ سے مراد کچھ اور بھی ہے، وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو یہ الذی اور اللتی کے معنی میں آتا ہے. صحیح ہے. الف لام اسمی جو کہلاتا ہے، جیسے یہاں پر مثال بھی دی ہوئی ہے، جاء الناصر خالدن، خالد کی مدد کرنے والا آیا. تو خالد کی مدد کرنے والا آیا. تو یہ جو اسم فاعل پر الف لام ہے نا، یہ اسمی ہے، یہ الف لام اسمی ہے. اور جو مفعول پر آئے اسم مفعول، جیسے جاء المنصور جیشہ، مدد کیا ہوا لشکر آیا. صحیح ہے. تو اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو ال آتا ہے وہ الف لام اسمی کہلاتا ہے. اور الذی اور اللتی کے معنی میں آتا ہے وہ جو مدد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مدد کیا ہوا لشکر آیا. صحیح ہے. تو الذی اور اللتی کے معنی میں ہوتا ہے. اور سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ال کے بارے میں، الف لام کے بارے میں؟ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، جو الف لام اسمی ہوتا ہے نا، جو الف لام اسمی ہوتا ہے وہ صرف اسم فاعل اور اسم مفعول کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسم کے معنی پر ہوگا، الذی اللتی کے معنی پر. اور جو یہ اسم اشارہ ہے نا، اسم موصول، معاف کیجیے گا، الذی اور اللتی اسم موصول. ٹھیک ہے. تو یہ الف لام اسمی ہوگا. جو الف لام اس کے علاوہ جو اسے علاوہ ہو اسے الف لام حرفی کہتے ہیں. جیسے الحسن ہو، الولد ہو. اب یہاں پر یہ جو الحسن ہو ہے یہ الگ ہے ایک الف لام حرفی، اور یہ الگ ہے. صحیح ہے. یہ غیر زائدہ ہے اور یہ زائدہ ہے. اچھا یہ آگے ہم پڑھتے ہیں. الف لام حرفی کی جو اقسام ہیں وہ یہاں پر نیچے بیان ہوئی ہیں. اچھا اب الف لام اسمی تو اوپر ٹھہر گیا اس کا، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ الف لام اسمی جو ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہے الف لام حرفی، اور اس کی قسمیں، اس کی دو قسمیں، ایک غیر زائدہ اور ایک زائدہ. جو الف لام حرفی اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا کرے. مدخول کیا ہوتا ہے؟ یعنی الف لام جس پر داخل ہوا وہ اس کا کیا ہے. جیسے الحمد، الحمد یہ جو حمد ہے نا، تو حمد میں الف لام داخل ہو رہا ہے، تو حمد کیا ہوا؟ الف لام کا یعنی ال کا مدخول ہوا. تو جو اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا کرے اسے غیر زائدہ کہتے ہیں. غیر زائدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اضافی نہ ہو. ٹھیک ہے. غیر زائدہ، زائدہ نہ ہو. صحیح ہے. اسے غیر زائدہ کہتے ہیں. جیسے الحمد، حمد کا معنی کیا تھا؟ تعریف. ٹھیک ہے. تعریفیں. اور جب ال اس میں داخل ہوا تو کیا ہوا؟ تمام تعریفیں. تو اس میں اس نے کیا کیا؟ معنی میں تبدیلی لایا، معنی پیدا کیا. ال نے معنی پیدا کیا. تو جہاں ال داخل ہونے سے معنی پیدا ہو اسے غیر زائدہ کہتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں. جیسے الوالد، تمام بچے یا خاص بچہ. ٹھیک ہے. الوالد، تو اس میں الف لام داخل ہوا تو یہ مدخول کون سا ہے؟ والد. یہ مدخول ہے اور ال یہاں داخل ہوا تو مدخول میں اس نے معنی پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور جو الف لام حرفی اپنے مدخول میں کوئی معنی پیدا نہ کرے اسے زائدہ کہتے ہیں. جیسے العباس، یہ ویسے بھی عباس ہے، العباس آ گیا تو بھی عباس ہے. الحارث، تو یہ حارث ہے، پہلے بھی حارث تھا، ال شامل ہونے سے بھی حارث ہو گیا. صحیح ہے. حارث ہی رہا. یہ پہلے بھی حارث تھا، الحارث کے ساتھ بھی یہ بعض اسماء کی خوبصورتی کے لیے یا بعض دیگر ضروریات کی وجہ سے ال یہاں پر آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب آپ نے یہ سمجھ لینا ہے جہاں پر معنی پیدا کرے وہ ال کیا ہے؟ کون سی قسم ہے؟ الف لام حرفی کی غیر زائدہ والی قسم ہے. اور جہاں معنی پیدا نہ کرے تو وہ زائدہ ہے. صحیح ہے. وہ زائدہ ہے، بس ویسے اضافی ہے، تو اس کا معنی وہاں پر کوئی نہیں آ رہا، تو وہ الف لام حرفی کی
زائدہ والی قسم ہو جاتی ہے۔ الف لام زائدہ کی پھر دو قسمیں ہیں جو زائدہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے زائدہ لازمی، ایک ہے عارضی۔ جیسے الحارث ہو، العباس ہو، اس پر ال کیا تھا؟ عارضی تھا، صحیح ہے، یعنی جس سے جو الف لام زائدہ اپنے مدخول سے جدا نہ ہوتا ہو وہ لازمی کہلاتا ہے۔ جیسے اس میں اللہ میں الف لام ہے، تو یہ جو الف لام ہے یہ لازمی ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہوگا، لیکن ہے کیا؟ زائدہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں پر کوئی معنی نہیں پیدا کر رہا۔ اللہ، اس میں اللہ مطلب بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی معنی پیدا نہیں ہو رہا، تو یہ معنی پیدا نہ کرے تو زائدہ ہوتا ہے، اور زائدہ میں بھی لازمی والی قسم ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عارضی، جو الف لام زائدہ اپنے مدخول سے جدا ہوتا ہو، یعنی الگ بھی ہو جاتا ہو، وہ عارضی کہلاتا ہے۔ جیسے الحارث ہو، اس کو حارث بھی لکھا جاتا ہے، حارثن بھی آ جاتا ہے، الحارث بھی آ جاتا ہے، عباس بھی آ جاتا ہے، العباس بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے الرجل، رجل میں شامل ہو گیا، معرفہ پر آ جائے، نکرہ پر آ جائے، تو جو معنی نہ دے، معنی پیدا نہ کرے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ زائدہ، اور جو اس میں معنی پیدا کرے وہ ہوتا ہے غیر زائدہ۔ یہ الف لام حرفی کی اقسام ہے، اور جو الف لام قسمی ہے اس کی صرف وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے ساتھ آتا ہے، صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب آگے چلتے ہیں الف لام غیر زائدہ کی طرف۔ ال کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، شروع میں آپ نے سمجھا اسم فاعل اور اسم مفعول حدوثی پر آئے، ٹھیک ہے، اسے الف لام اسمی کہتے ہیں، اور وہ الذی اللتی کے معنی پر ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ الف لام حرفی ہوتا ہے، دو ہی ہیں، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ پھر جو الف لام حرفی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ الف لام ہوتا ہے جو اپنے مدخول میں معنی پیدا کرتا ہے، اس کو غیر زائدہ کہتے ہیں، یعنی وہ زائدہ نہیں ہے، کوئی اضافی نہیں ہے، بلکہ اس میں معنی پیدا کر رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے زائدہ جو اس میں معنی پیدا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو زائدہ ہے اس کی پھر دو قسمیں، ایک لازمی ہے، ایک عارضی ہے۔ لازمی وہ ہوتا ہے جو اپنے مدخول سے جدا نہیں ہوتا، معنی بھی پیدا نہیں کرتا، صحیح ہے، اور پھر ایک ہے جو معنی اپنے مدخول میں سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی بھی مثال ہم نے سمجھ لی۔ اب ہم الف لام غیر زائدہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو الف لام غیر زائدہ ہے پھر اس کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام عہد خارجی، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، اور الف لام عہد حضوری۔ یہ بھی سمجھنے میں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن زبانی یاد رکھنا ہوگا۔ آپ کو زبانی یاد ہوگا تب جا کر آپ جو ہے اس کو سمجھ بھی پائیں گے، اور آگے تمرینیں وغیرہ میں بھی ان کی نشاندہی کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اگر اس کو زبانی یاد نہیں کریں گے، یہ اصول اور یہ ساری ان کی تعریفات آپ کو زبانی نہیں آئیں گی، تو پھر تمرین بھی آپ کو حل نہیں ہوگی، مشقی سوالات بھی آپ پیپر دینے جائیں گے، امتحانوں میں بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی پھر آپ بس انگلیاں چباتے رہیں گے، آپ کو کچھ آئے گا نہیں۔ کچھ تب آئے گا جب آپ ان کے اصول، قوانین، قاعدے جو بھی آپ خلاصۃ النحو میں پڑھتے آ رہے ہیں، نصاب و صرف میں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے آپ کو اصول، قاعدے، قوانین یہ زبانی یاد ہونے چاہیے۔ چلیں جی پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، الف لام عہد خارجی، وہ الف لام جس سے فرد معلوم کی طرف اشارہ ہو، یعنی جو الف لام عہد خارجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی اسم پر اپنے مدخول پر داخل ہوگا تو اس میں کسی فرد معلوم جس بندے کو سب جانتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ جیسے فعصا فرعون الرسول، تو فرعون کی طرف کون سا پیغمبر گیا؟ پوری مسلم دنیا جانتی ہے، ساری اکثریت سب کو پتہ ہے، جس کو بھی تھوڑا بہت قرآن کا علم ہے یا علماء کی گفتگو سنتا ہے، تقریریں، سب کو پتہ ہے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ تو یہاں ال میں جو الرسول ہے، یہ ال سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام عہد خارجی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون کے مد مقابل تشریف لے گئے تھے۔ دوسرا ہے الف لام جنسی، وہ الف لام جس سے جنس کی طرف اشارہ ہو، جیسے الرجل خیر من المرأتی، مرأتی معنی عورت، عورت سے بہتر
مرد عورت سے بہتر ہے، اس کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ مرد عورت سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، خواتین افضل، بعض اوقات مردوں سے عورتیں افضل ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی شرابی مرد ہے، کوئی جواری مرد ہے، کوئی بے نمازی مرد ہے، یا کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس سے مسلم عورت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور پھر جو مسلمان عورتیں ان میں سے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، اور جو انبیاء کی مائیں ہیں وہ ان سب سے زیادہ درجے والی ہیں، بہتر ہیں۔ تو یہاں پر جو مرد عورت سے بہتر ہے سے مراد ہے جنسی طور پر، یہاں صرف وہ الف لام جس سے جنس کی طرف اشارہ ہو، یعنی جنس کے طور پر مرد عورت سے بہتر ہے، جنس کے طور پر، ٹھیک ہے، مرد ہونے کے طور پر عورت سے بہتر ہے، کیونکہ مرد پر ہی وہی نازل ہوئی، مرد ہی انبیاء ہوئے، اولیاء ہوئے، صحیح ہے۔ تو یہ الف لام جنسی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس عبارت سے مراد کہ ہر مرد سے ہر عورت سے ہر مرد افضل ہے، ایسا نہیں ہے، ہر مرد بہتر، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنس کے اعتبار سے عورت سے مرد افضل کہا گیا، کہ مردوں میں جو ہے وہ انبیاء مرسلین ہوئے اور ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کو احکام اور کتابیں دی گئیں اور وہ ولی بھی ہوئے، صحیح ہے۔ تو یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے۔ الف لام استغراقی، وہ الف لام جس سے تمام افراد کی طرف اشارہ ہو، صحیح ہے۔ تو یہ جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو اس میں یہ انسان صرف ایک بندے کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو یہ سارے تمام انسان کی طرف الف لام اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس الف لام سے تمام افراد کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ الف لام کیا کہلاتی ہے؟ استغراقی۔ جو الف لام اپنے مدخول پر داخل ہونے کے بعد تمام افراد کی طرف اشارہ کے لیے ہو، تمام افراد کی طرف اشارہ کا معنی ظاہر کرے، مفہوم اس سے نکلے، تو وہ الف لام استغراقی کہلاتا ہے۔ جیسے الف لام عہد ذہنی، چوتھا، وہ الف لام جس سے غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہو، جیسے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا کھا نہ جائے، تو اب اس میں غیر معین یعنی وہ کوئی بھی بھیڑیا ہو سکتا ہے، خاص کسی بھیڑیے کی طرف اشارہ نہیں ہے، غیر معین فرد کی طرف اشارہ کے لیے جو الف لام داخل ہو۔ یہ دیکھیں الذئب، الف لام یہ جو یہاں مدخول میں داخل ہو رہا ہے تو یہ غیر معین فرد کی طرف اشارہ کے لیے ہے، یہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے۔ پانچواں ہے الف لام عہد حضوری، وہ الف لام جس سے فرد موجود و حاضر کی طرف اشارہ ہو، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہاں یہ جو الف لام ہے وہ فرد موجود اور حاضر کی طرف اشارہ کے لیے ہے، تو یہ الف لام عہد حضوری کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، نیچے یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک محاورہ دیا گیا ہے، ویسے سبق کا تو حصہ نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ذہبت ریحہ، اس کا لفظی جو ترجمہ اس کی ہوا چلی گئی، لیکن اس کا جو مجازی معنی ہے کہ اس کا اثر و نفوذ ختم ہو گیا یا اس کی طاقت کم ہو گئی۔ اس کی معنی کی تعبیر کے لیے اردو میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی ہوا اکھڑ گئی۔ قرآن کریم میں یہ محاورہ اسی مجازی معنی میں وارد ہوا ہے، جیسے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ترجمہ، آپس میں جھگڑا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہاری جو ایک تمہارا جو گروہ ہے، ایک تمہاری جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، اگر تم جھگڑا کرو گے نا آپس میں، دیکھیں اب جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، جو اگر وہ آپس میں جھگڑا شروع کر دیں تو ایک تو وہ بزدل ہو جاتے ہیں، دوسرا ان کی ہوا اکھڑ جانے سے مراد ان کی جو ایک ہوا بنی ہوتی ہے معاشرے میں، علاقے میں، وہ بھی اکھڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی تمہاری طاقت اور قوت جاتی رہے گی، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ تو یہاں پر ایک سبق بھی ہے ہم سب کے لیے کہ گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں، بھائی اپنے آپس میں جو ہے متفق رہیں، آپس میں جھگڑے مت کریں۔ اگر کسی نے کوئی جماعت بنائی ہے، تنظیم بنائی ہے، تحریک بنائی ہے کسی کام کے لیے، خواہ وہ ہو، تو انہیں آپس میں جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو فائدہ ہوگا۔
آپ کو نہیں فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کی تو ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی آپ کی بنی بنائی ساکھ بگڑ جائے گی، آپ کی تحریک نہیں چل پائے گی، آپ کی جماعت آگے گرو نہیں کرے گی، آپ کی جو پارٹی ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ وہ ناکام ہو جائے گی۔ لہذا جس نے بھی کوئی تحریک بنائی ہو، تنظیم بنائی ہو، کسی بھی کام کے لیے جمع ہوئے ہوں کہیں، تو ان کو آپس میں جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن پاک کی طرف سے ہی ان کے لیے ایک درس ہے، سبق ہے۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت اور قوت بھی جاتی رہے گی۔ اب اس کی جو تمرین ہے بالکل آسان ہے، اگر آپ نے اصول قوانین سب ذہن میں رکھ لیے ہیں تو اس کی جب تمرین آپ پڑھیں گے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اس میں جو یہ الف لام داخل ہو رہا ہے یہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کون سی قسم ہے؟ الف لام کے بارے میں بتائیں کہ اسمی ہے یا حرفی ہے، حرفی ہے تو زائدہ ہے یا غیر زائدہ ہے، زائدہ ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، غیر زائدہ ہے تو اس کی کون سی قسم ہے؟ تو جو زائدہ ہے اس کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک عارضی ہوتی ہے، ایک لازمی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر عارضی ہے یا لازمی ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ الف لام کون سی قسم ہے؟ اسمی ہے، حرفی ہے، حرفی ہے تو زائدہ ہے یا غیر زائدہ ہے، اور اگر زائدہ ہے تو وہ کون سی قسم ہے؟ عارضی ہے، لازمی ہے، کون سی ہے؟ اور اگر غیر زائدہ ہے تو پھر وہ کون سی قسم ہے؟ ٹھیک ہے، الف لام عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے، کون سی ہے؟ تو یہ ساری آپ نے یہ دیکھیں، اس کا آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے۔ اچھا، یہ تمرین آپ نے خود حل کرنی ہے، صحیح ہے، خود آپ نے یہ تمرین حل کر کے دینی ہے، مجھے واٹس ایپ پر آپ نے آنا ہے اور یہ ساری تمرینیں حل کر کے آپ نے مجھے سمجھانی ہے، بتانی ہے کہ اس میں کون سا الف لام ہے، کون سا ال ہے، ٹھیک ہے، اسمی ہے، حرفی ہے تو کون سی قسم ہے، یہ سارا۔ لیکن اگر آپ کو کنفیوژن ہو، اگر آپ ٹینشن میں آئے، پریشان ہوں کہ ان کا ترجمہ استاد صاحب کر دیتے، ان کا چلے ہمیں معنی کا پتہ چل جاتا، ترجمے کا پتہ چل جاتا، تو اس کے بعد ہم حل کرنے میں جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں نا، تو اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے، صحیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو دیکھیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو اس میں ال کون سی ہے؟ عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے یا استغراقی ہے، کون سی؟ یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ سارے کام استاذ پر نہ چھوڑا کریں، آپ خود بھی قوانین سیکھیں، یاد کریں اور پھر اس کے مطابق مشق حل کرنے کی کوشش فرمائیں، صحیح ہے۔ جو تیسرا اس میں، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، صحیح ہے۔ نمبر 4 دیکھیں آپ، اور میں ایسے بدبخت کے پاس سے گزرا جو مجھے گالیاں دیتا ہے، گالی دیتا ہے، گالی نکالتا ہے، گالی دیتا ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، اچھا اس میں الف لام کا آپ نے خود ہی بتانا ہے، اور اس میں دیکھیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، شباب اہل الجنتی، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور نمبر 6 دیکھیں،